فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، عظمت و جلالت، شان و شوکت اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات، زمین و آسمان، ان کے درمیان رہنے والی تمام مخلوقات جو حرکت میں ہیں اور یا جو بے حرکت ہیں، جو کہ اللہ کی نشانیاں بتاتے ہوئے حرکت میں نظر آتی ہیں، ان ساری چیزوں کا وہ تنہا رب العالمین ہے۔ اس کے بعد بیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص اس ذات مقدسہ پر جو کہ ساقی کوثر، شافی محشر، افضل البشر، رحمت للعالمین، سید المرسلین ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم کن ایام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے کچھ ایام باقی ہے، جس کے بعد ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی معزز مہینہ، جس کو قرآن نے رمضان کہہ کر کے مخاطب کیا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی معزز ہے، بڑا ہی مکرم ہے، بڑی ہی اس کی اہمیتیں اور فضیلتیں ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس رمضان کے مہینے کو پا لینا، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ کس طرح انعام ہے آئیے جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے جب سے کائنات کو بنایا، جب سے زمین و آسمان کو عروج دیا، اللہ رب العالمین نے مہینے سال کے 12 رکھے، اور کسی مہینے کا تذکرہ اللہ قرآن میں نہیں کیا، کسی مہینے کو اللہ نے مخاطب کر کے قرآن میں نہیں کہا، لیکن اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت پر اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کہا یہ وہ مہینہ، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب، جس کو کہیں ھدی للمتقین کہا گیا، کہیں ھدی للناس کہا گیا، کہیں ساری انسانیت کے لیے دستور حیات کہا گیا، اللہ نے اس کتاب کو نازل کرنا چاہا تو قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ رمضان کے مہینے کو اللہ نے پسند کیا، اس کس لیے؟ تاکہ یہ مہینہ معزز ہے، اس کا احترام ہے، اسی لیے اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ اور صرف قرآن ہی اس مہینے کے اندر نازل نہیں ہوا، اللہ نے جتنی الہی کتابیں کائنات کے اندر نازل کی ہیں، یہ ساری کی ساری رمضان کے اندر اللہ نے نازل کی ہے۔ آئیے ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی تفسیر لکھتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا اس کو جان لے تاکہ رمضان المبارک کی اہمیت مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے۔ یمدح تعالی شہر الصیام، اللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے روزوں والے مہینے کی، رمضان کے مہینے کی اللہ تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من بین صائب الشہور، اور اللہ کہتا ہے اخترہ من بینہن لانزال القرآن العظیم کما یخطہ بذالک ورد الحدیث۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کی تعریف کی ہے، اور اس مہینے کی تعریف کر کر کے اللہ نے مہینوں کے درمیان، مہینے 12 نازل کیے، لیکن ان کے درمیان اللہ اس مہینے کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ نے قرآن کو نازل کرنا چاہا تو اس مہینے کو چنا۔ حدیث وارد ہے، کہتے ہیں بِأَنَّهُ أَشْهَرُ أُنزِلَ كَانَتِ الْكُتُبُ، اللہ کی جو کتابیں نازل ہوئے الِلَٰہِیَّہ،
الکتب الالہیہ، اللہ نے اپنی کتابیں نازل کرنی چاہی رمضان کے مہینے کو چنا. الکتب الالہیہ تنزل فیہ علی الانبیاء، انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی. قال امام ابن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا عمران ابو الاقوام عن قتادہ عن ابی الملیح عن وائل یعنی ابن الاسقاء، سند لے کر کے آ رہے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ساری سند میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. سند لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم، اللہ نے صحف ابراہیم نازل کی، اللہ نے صحف ابراہیم کو نازل کیا. ابراہیم علیہ السلام کی جو صحف ہے، آپ کی جو کتاب ہے، اللہ نے کب نازل کیا؟ فی اول لیلۃ من رمضان، اللہ نے رمضان کی پہلی رات کو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کو نازل کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے رمضان بڑا ہی معزز و مکرم مہینہ ہے. آگے چلیے. وانزلت التوراۃ، اللہ نے تورات کو نازل کیا لستۃ مدینہ من رمضان، رمضان کے چھٹے رمضان کو اللہ نے تورات کو نازل کیا. اللہ اکبر. تورات بھی نازل ہوئی اس مہینے کے اندر نازل ہوئی. آگے کہا جا رہا ہے والانجیل، انجیل نازل ہوئی لثلاث عشرہ، 13ویں رمضان کو اللہ نے انجیل کو نازل کیا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے خلت من رمضان، رمضان کے اندر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اب باری آئی وانزل القرآن، اب جب قرآن کی باری آئی ل24 خلت من رمضان، اللہ رب العالمین نے ایک روایت کے مطابق 24ویں رمضان کو قرآن مجید کو نازل کیا. یہ رمضان کے مہینے، یہ دلیل میں نے آپ کے سامنے سند کے ساتھ اس لیے رکھی ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات واضح اور ملزم ہو جائے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. اب یہ مہینہ جب بابرکت ہے، کوئی بھی معزز شخصیت آنے والی ہو، اس کے استقبال میں بڑا ہی بہترین انتظام کیا جاتا ہے. اس کے استقبال کے لیے اچھا سا انتظام ہوتا ہے، اچھا سا اہتمام ہوتا ہے. جب یہ مہینہ اتنی برکتوں، اتنی سعادتوں والا ہے تو کیا اس کا استقبال اچھا ہو یا نہ ہو؟ کیا اس مہینے کا استقبال اس طرح نہ ہو جس طرح ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے. یہ مہینہ جب آتا، اسلاف کا عمل یہ ہوا کرتا، 6 مہینے پہلے سے دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان تک پہنچنے کی دعا اسلاف کی ہو رہی ہے. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ رمضان آنے کو کچھ دن ہیں، ہمارے پاس تیاریاں چل رہی ہیں رمضان کے اندر جینے کی. رمضان کے اندر کس طرح کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، ساری تیاریاں رمضان سے پہلے ہو رہی ہے. کس چیز کی ہو رہی ہے؟ رمضان کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر. یہ فکر نہیں کہ رمضان آیا، گئے سال میرا رمضان گزرا، میں نے کئی عبادتیں چھوڑ دی، کئی عبادتوں کو ترک کر دیا، اس سال عہد کرنا ہے کہ عبادتیں مکمل کرنی ہے. یہ فکر آج ہمارے اندر نہیں رہی. فکر ہے تو کس چیز کی ہے؟ گھر کا راشن ہم کو لانا ہے، کپڑے سلوانے ہیں. رمضان کو خریدی کا بازار ہم نے بنا لیا ہے. یہ رمضان صدائیں لگاتا ہوا آ رہا ہے، اے مسلمانوں یہ رمضان خرید و فروخت کا مہینہ نہیں ہے. آ رہا ہے رحمتیں لے کر تم پر سایہ فگن ہونے کے لیے، اور تم جو ہو بازاروں کے اندر اپنی زندگی کو کاٹ رہے ہو. تاجروں سے خطاب ہے اس رمضان کا. رمضان آیا ہے برکتیں لے کر کے، تجارت کا مہینہ نہیں ہے. تجارت کرنے کے لیے تم لگے ہوئے ہو، تجارت کا مہینہ نہیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ رمضان اس امت مسلمہ کو خطاب کرتا ہے جس نے سال کے 11 مہینے تو اللہ کی نافرمانی کے اندر گزار دیے. ایک مہینہ ملا جس کے اندر بھی حالت یہ ہے عبادتیں کم ہیں، بازاروں کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، دنیا کی معاش کے اندر مسلمان زیادہ نظر آتا ہے. کیا یہ استقبال اور یہ احترام ہم نے رمضان کا رکھا ہے؟ اگر مسلمانوں کی کیا آج ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ ایک سوال ہے اپنے آپ سے ہمارا، کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کے احکام کم کامل اور مکمل اترنے والے ہیں؟ کیا ہم نے رمضان کا ویسے ہی استقبال کیا جیسا سلف کیا کرتے تھے؟ 6 مہینے پہلے سے رمضان کو پانے کی فکر ہو رہی ہے. رمضان کو 2 دن باقی ہے، 1 دن باقی ہے، مسلمانوں کے اندر فکر نہیں ہے کہ ہم کس طرح کریں. یہ رمضان کا مہینہ پا لینا میرے بھائیوں بڑی ہی نعمت کی چیز ہے، بڑے ہی احسان کی چیز ہے. وہ کیسے ہیں؟ آئیے ایک حدیث کو ہم لے لیتے ہیں. حدیث کیسی ہے؟ بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لِمْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورت سے کہا،
اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جائے، حدیث کچھ یوں ہے، اللہ کے رسول حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول حج کے لیے جا رہے ہیں، عورت نظر آئی، آپ سوال کرتے ہیں کیا تم حج کے لیے نہیں آتی، کیوں تم حج کے لیے نہیں جاتی؟ عورت جواب دیتی ہے اللہ کے رسول 2 اونٹیں میرے پاس موجود ہیں، 2 اونٹیں میرے پاس موجود ہے، جس میں سے ایک پر میرا شوہر سوار ہو کر کے جا رہا ہے، اور جو دوسرا اونٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے، جس کے ذریعے میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، اگر میں بھی چلے گئی تو میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ اونٹ ہمارے کام آتا ہے، اگر میں بھی چلے گئی تو پریشانی کا مسئلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم عمرہ کر لو، رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کر لو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کے اندر عمرہ کر لو، حج کے برابر ہے۔ کتنی پیاری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے اندر عمرہ کر لو گے یہ حج کے برابر ہے۔ اس سے بہترین بات آپ کو بتاؤں، آئیے آگے حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وفی روایت ابو داود، ابو داود کے اندر روایت اس طرح آتے ہیں انہا تعدل حجتا معی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج استطاعت تیرے پاس نہیں ہے، آج حج نہیں کر سکتی، آج کچھ مسئلہ ہے، جب رمضان کا مہینہ پالے گی رمضان کے اندر تو عمرہ کر لینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کے اندر جس نے روزہ کر لیا، ابو داود کی روایت کے مطابق یعنی گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ اللہ اکبر، انہا تعدل حجتا معی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا ہے مانو جس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ کیا نبی کے ساتھ حج کرنے کی خواہش ہم کو نہیں؟ امت مسلمہ کے اندر نبی کے وہ نبی جو اترے نہیں پر رحمتوں کا پروانہ لے کر کے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا پر جہانوں پر رحم کرتے ہوئے، ایسے نبی کہہ رہے ہیں رمضان میں عمرہ کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کے لیے۔ یہ رمضان کی اہمیت میرے بھائیوں، رمضان کے اندر عمل عمرے کا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کی افضلیت کا عالم یہ ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہو۔ آج ایم ایل اے صاحب کا سلام ہم کو آ جائے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یہاں پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں رمضان میں عمرہ کرو گی میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آج مسلمانوں کو رمضان کے اندر گوا جانے کے لیے، گوا گھومنے کے لیے جانا ہے، دوسرے ممالک ہم کو گھومنے ہیں، سوئٹزرلینڈ جانا ہے، نہ جانے کن کن جگہوں پر جا کر کے ہم کو گھومنا ہے۔ ایک تو ایسے ہے جو کہ استطاعت نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے، مال رکھنے کے باوجود بھی، اللہ کے احکامات آنے کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ عالم ہے۔ ایک اور حدیث کو سامنے رکھ لیتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کون روایت کرنے والے؟ ابو طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس حدیث کو تھوڑا غور سے سنیے۔ رمضان کا مہینہ فضیلت والا اسی لیے ہے کیونکہ اس کے اندر جو عمل کیا جائے علماء کہتے ہیں یسبق الشہداء، شہداء کے درجے کو یہ عمل پار کر دیتا ہے، آگے چل جاتا ہے۔ رمضان کے اندر اگر آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی شہید ہو رہا ہے، اس کا شہید ہونا اور رمضان کے اندر کیا جانے والا کسی بندے کا عمل اگر جوڑ لیا جائے، کہا جاتا ہے کہ اس شہید کے عمل سے رمضان میں عبادتیں اور تلاوتیں کرنے والے کا عمل آگے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی جہاد، اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں ختم کر دیا گیا ہے۔ رمضان کی فضیلت کا عالم یہ ہے اگر اس نے شہادت پالی لیکن تم نے رمضان کا مہینہ پایا، تمہاری افضلیت اس شہید سے زیادہ ہو گئی۔ حدیث ان رجلین قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رجلین یعنی 2 آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وکان اسلامہ جمیعا، اور ایک ساتھ وہ اسلام لے کر کے آئے، ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ فخذ احدہما، ایک ان میں سے ایسا تھا جو کہ بڑی عبادتیں کرنے والا تھا، بڑی عبادتیں کرتا، بڑی تلاوتیں کرتا، بڑی جد و جہد کرتا۔ آگے فرمایا گیا فخذ مجتہد فاستشہدا، وہ اللہ کے رسول وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید کر دیا گیا۔ عبادتیں بہت، اللہ کے یہاں قیام سیام روزے بہت زیادہ کرنے والا ہے، اللہ کا بڑا ہی قریب بندہ کیوں عبادتوں کے ذریعے سے بنتا ہے اور اس کو شہادت بھی نصیب ہو جاتی ہے، مر
جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا جو ساتھی جو اس کے ساتھ اسلام لایا تھا 1 سال کی زندگی اور پاتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں، فرأیت فی المنام، میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ کیا پیارے خواب ان کے ہوا کرتے تھے۔ میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں، اندی انا بین الجنہ، میں جنت کے دروازوں کے درمیان کھڑا ہوا ہوں، جنت کے دروازوں میں ہوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، وہ شخص جس کو 1 سال بعد موت آئی تھی وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے اور شہید اس کے بعد جنت میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ ماجرا مجھ کو سمجھ نہیں آیا، میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ای ذلک تعجبون، تم کیوں اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ تعجب تو ہونا چاہیے، ایک بندہ جو کہ عبادتوں کی کثرت کرتا ہے اس کے مقابلے میں جو پہلے جنت میں جا رہا ہے، زیادہ عبادتیں اس کی، زیادہ قیام اس کا، زیادہ صیام اس کا، زیادہ تلاوت قرآن اس کی، اعمال صالحہ زیادہ اس کے، شہادت کے درجے پر بھی یہ فائز، پھر بھی کیا دیکھ رہے ہیں، جنت میں پہلے کون جا رہا ہے؟ اس نے جس نے 1 سال پایا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا وہ 1 سال زیادہ نہیں جیا تھا؟ ثم مکث فی الآخر، کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے 1 سال زیادہ پایا تھا زندگی سے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول 1 سال تو زیادہ پایا تھا، لیکن یہ جو شہید تھا اس کے اعمال زیادہ تھے، یہ اللہ سے زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا اللہ کی، لیکن ہم کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے رمضان کا یعنی 1 سال پانے والا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس مکث بعدہ، اس نے 1 سال پایا، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں پایا، تو کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اس نے عبادتیں نہیں کی، اس نے صیام نہیں کیا، اس نے قیام نہیں کیا، ہاں کذا، کیا ایسے اعمال اس نے نہیں کیے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، رمضان کے اندر عبادتیں کر لی، رمضان کے مہینے کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے رمضان پانے کی بنا پر اس شہید سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فما بینہ ابعد من بین السماء والارض۔ میرے بھائیوں ذرا اس حدیث کو غور سے سنیجئے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غیر رمضان کے اندر ایک بندہ عبادتیں کرے، تلاوتیں کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، زیادہ سے زیادہ لمبی قرات کرے، لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، عبادتیں بہت سی کرے، غیر رمضان اس کی عبادتیں ہیں، اور وہی رمضان کے اندر جب وہ عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صیام کرتا ہے، یہ رمضان کے اندر جب یہ اعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کی عبادت کے اجر اور غیر رمضان کی عبادت کے اجر کے درمیان فرق اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج نوجوانوں کی راتیں کہاں گزرتی ہے؟ ہمارا اپنا خود سے سوال ہے، کہاں ہماری راتیں گزر رہی ہے؟ افطار ہم نے کر لیا، تراویح 4 رکعت اللہ کے لیے قرض لیا تھا ادا کر کے نکل گئے، اب ہماری راتیں روٹوں پر ہو رہی ہے، گاڑیوں پر ہماری راتیں گزر رہی ہے، کھاتے پیتے ہماری راتیں۔ اسلاف رات کو پالے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ اچھا لڑکا ہے، اگر یہ رات کو قیام کرنے لگے یہ بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد رات کو بہت کم سوتے اور زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ صحابی عمر بن خطاب کے لخت جگر جن کے بیٹے بیان کرتے ہیں رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ آج نوجوانوں کی کیا حالت ہے میرے بھائیوں؟ آج ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ ایسے صحابہ جن کو جنت دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں مل گئی، پھر بھی عالم یہ تھا کہ بڑے ہی فکر مند تھے۔ آج ہم نے رمضان کے استقبال کے لیے کیا فکر کی ہے؟ کیا ہمارے پاس انتظام موجود ہے؟ کیا ہمیں فکر بھی ہے رمضان آنے والا ہے تو گھر کے اخراجات کی فکر ہم کو بڑی ہے، رمضان میں عبادتوں کی فکر ہم کو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ایک عمل ہم کو کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے، یقیناً ہمارا رمضان بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، شکر اور خوش شکر کے ساتھ گزرے گا۔ کیا وہ عمل ہے؟ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کر لے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ رمضان کے اندر داخل ہوتے سوال کیا جا رہا ہے کیف کنتم تستقبلون رمضان، تم لوگ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب آ رہا ہے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کی یہ جرت ہوتی، جس کا یہ جرت ہوتی کہ ہم میں سے کوئی اپنے دلوں کے اندر ما کان احدنا یجرؤ علی الاستقبال لہلالی وفی قلبہ
قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم. کون کہہ رہے ہیں یہ؟ جب سوال کیا جا رہا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے تو جواب دیتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا، مسلم کی روایت ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی بھائی کے لیے بغض اور عداوت ہو. ہم اپنے دلوں کو صاف اور شفاف کر کے رمضان کے اندر داخل ہوا کرتے. آج سالوں سال بیت رہے ہیں، بھائی کی بھائی سے بات ختم ہے، رشتہ داروں میں درار ہے. آج دیکھیے گھروں کے اندر کیا معمول ہے. سگا بھائی سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، سگا چچے بھتیجے کے اندر درار ہے، سگے ماموں بھانجے کے اندر درار ہے، رشتہ داروں میں درار ہے، بہنوں میں درار ہے. یہ سارے معاملات آج ہمارے پاس ہے. اگر دلوں کے اندر اتنا بوجھ ہو کہ دل بھر چکے ہیں بغض اور عداوت سے، اللہ رمضان میں جائیں گے، عبادتیں کریں گے، کہاں سے یہ دل پاک اور صفاف ہو پائے گا؟ گندگی اور اچھائی ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا. آئیے اگر دل صاف ہو گئے، دلوں کے اندر سے عداوت، بغض، کینہ، کپٹ نکل گیا، بشارت کیا ہے؟ سن لیجئے، وہ جو اپنے دلوں کو پاک کر کے رہتے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک وہ صحابی کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو مرے زمین پر تھے. اللہ کا عرش آسمان سے جھوم اٹھا تھا. صحابہ کرام کی محفل بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یدخل علیکم الان رجل من هذا الفج، اے میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی داخل ہوگا، من اہل الجنہ، وہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کون داخل ہوگا، کون آئے گا. کیا دیکھتے ہیں؟ فاذا هو سعد رضی اللہ عنہ. سعد بن معاذ دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں. دوسری روایت کے اندر انصاری صحابی جو کہ مراد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے لی گئی، داخل ہو رہے ہیں. اندر آتے ہیں. کیا عالم ہے کہ ایک ہاتھ میں جوتی پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور وہ ترقہ لحیۃ ماء، ان کے داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. وضو کر کر آئے ہیں، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے. آئے اللہ کے رسول نے کہا دیکھ لو یہ جنتی ہے. اگر کوئی دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، اے لوگوں سعد بن معاذ کو دیکھ لینا. یہ سعد بن معاذ وہی جن کو ایمان ملا 30 سالہ زندگی میں. جب مسلمان ہوئے عمر 30 سال کی تھی، اور کہا جاتا ہے 30 بھی مکمل نہیں ہوئے تھے. اور جب مرے 36 سال ان کی عمر تھی، بلکہ 36 بھی مکمل نہیں ہوئے تھے. یہ 6 سالہ زندگی کا عرصہ کس قدر سعد نے رب کو راضی کر لیا. جب یہ خوشخبری سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مل گئی، یہ بشارت اللہ کے رسول نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا دی. اب صحابہ کرام کے اندر فکر تھی کہ سعد بن معاذ کو اللہ نے جنتی کہا ہے. ایک صحابی رسول انہی صحابہ میں سے چلے گئے سعد بن معاذ کے گھر. 1 دن 2 دن 3 دن رہ کر کے سوال کرتے ہیں اے سعد تم بھی وہی عبادتیں کرتے ہو جو کہ میں کرتا ہوں، میں بھی ویسا ہی قیام کرتا ہوں جیسا کہ تم کرتے ہو، میں بھی ویسے ہی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں جیسے کہ تم کرتے ہو، میں بھی ویسے ہی روزے رکھتا ہوں جیسے کہ تم رکھتے ہو. پھر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تم کو بشارت دی ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہو. کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو وہ سعد کو دیکھ لے. اللہ کے رسول نے تم کو بشارت دی ہے. کیا ایسا ماجرا ہے؟ سعد بن معاذ کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تم صحیح کہتے ہو، عبادتیں تو میری بھی ویسی ہے، عبادتیں تو میں بھی وہی کرتا ہوں جو کہ تم کہتے ہو. جب وہ جانے لگے کہتے ہیں فَإِذَا دَعَا، تو انہوں نے مجھ کو آواز لگائی، مجھ کو بلایا اور بلا کر کے کہتے ہیں لِأَجِدَ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں میں سے کسی کے لیے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا. اللہ اکبر. میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دلوں کے اندر کینہ اور بغض میں نہیں رکھتا. کون کہہ رہے ہیں؟ سعد بن معاذ. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے سگے رشتہ داروں کے لیے بغض ہمارے دلوں میں بڑھ رہا ہے. آج ہمارے دل بغض کے تلے دبتے جا رہے ہیں، دلوں کے اندر سے ایمانی حرارت ختم ہو رہی ہے، لیکن ہمیں پرواہ اور فکر کسی چیز کے نہیں ہے. آگے کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ غِمْرٌ، میرے دل کے اندر کبھی کسی کو دیکھ کر اس کے لیے بری چیز نہیں آئی، اس کے لیے برا تصور، برا گمان میں نے نہیں کیا. آج ہمارے دل کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کا کچھ دیکھ لیا، وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس عمل. سارے معاملات ہمارے پاس ہو رہے ہیں، فلاں ایسا فلاں ویسا، اس کے اندر یہ برائی ہے. ہمارے دلوں کی یہ حالت ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر برائیوں کا سیاہ زنگ چڑھتا جا رہا ہے. ہمارے دل گناہوں سے آلود ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا جسموں کے اندر ایک لوٹا ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ،
اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر بگاڑ ہے تو سارا جسم بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اور آج مسلمانوں کی دلوں کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں میں اپنے دل کے اندر کبھی کسی کے لیے گمان نہیں رکھتا۔ آگے فرماتے ہیں ولا احسد علی احد علی شیء اعطاہ اللہ، اللہ نے کسی کو کچھ انعام عطا کیا، کسی کو کچھ چیز عطا کی ہے، میں اپنے دل میں کبھی اس کے لیے حسد نہیں رکھتا، مجھ کو کبھی حسد و جلن نہیں ہوتی اپنے مسلمان بھائی کی کسی کو نعمت کو دیکھ کر کے۔ میں اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھتا ہوں۔ اللہ کے لیے 3 چیزوں سے اپنے دل کو سعد نے پاک اور صاف کر لیا تھا۔ اللہ نے 3 انعام ان کو دے دیے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت مل گئی، اور سنیے جب موت آئی، دنیا میں کوئی مرے، دنیا والے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ فلانا شخص کی موت آئی ہے، لیکن سعد بن معاذ کو جب موت آئی، اللہ رب العزت جبریل کو کہتا ہے اے جبریل اتر 70,000 فرشتوں کو لے کر سعد کے جنازے کے اندر۔ حدیث کے اندر آتا ہے لقد اهتز عرش الرحمن بموت سعد، سعد مرے زمین کے اوپر، اللہ کا عرش آسمان سے جھوم اٹھا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا سعد بن معاذ کے استقبال کے لیے، ان کی روح سے ملاقات کے لیے۔ اللہ کا عرش جلال میں آیا ہے۔ آج مسلمانوں کی غیرت ہمارے اندر نہیں کہ جب ہماری موت آئے تو اللہ کا عرش جھوم اٹھے، کبھی خیال ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اس قدر ہمارے ایمان کی حالت اور کیفیت ہے۔ اور رمضان کا استقبال ہم کریں گے تو کہاں سے ہمارے ایمان کے اندر مٹھاس آئے گی، کہاں سے ہماری عبادتیں مقبول ہوگی۔ اور دیکھا جاتا ہے عبادتوں کا حال یہ ہے، رمضان کے اندر بھی ہم نے عبادتوں کو ترجیح نہیں دی ہے۔ 2 طرح کے لوگ موجود ہیں، اولاً تو عبادتوں سے قاصر ہے، اور جو کرتے بھی ہیں اخلاص دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اخلاص کے لیے اللہ کے لیے عبادتیں ہماری نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں چل رہی ہے۔ آج ہم اہل الحدیث ہیں، آج ہم ہر وہ خرافات و بدعات و شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی کے در پر جائیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگیں، یہ ہمارے لیے حاجت نہیں ہے۔ ہم شرک سے بچے ہوئے مسلمان، ہمارا یہ دعویٰ ہم اہل التوحید، ہمارا یہ دعویٰ ہم اہل الحدیث، ہمارا یہ دعویٰ ہم اہل جنت انشاءاللہ، ہم یہ دعویٰ کرنے والے، شرک سے پاک رہنے والے۔ آج کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ایک شرک ہمارے اندر پل رہا ہے، نوجوانوں کے اندر ایک شرک ہے، ہمارے اندر شرک کا ایک ایسا جز ہے جس کی ہمیں خبر تک نہیں ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ کیا شرک ہم نے کیا؟ کسی کی مزار پر ہم نہیں گئے، اللہ کے چھوڑ کر کسی کو نہیں مانا، بباؤں کی اطاعت ہم نے نہیں کی، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہم، لیکن کیوں ہمارے دلوں کے اندر شرک، ہمارے اعمال میں شرک؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب قرآن مجید کی آیت مبارکہ دیتی ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے نبی کو مخاطب کر رب کہتا ہے کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ آج محمد الرسول اللہ کی شریعت کہتی ہے رمضان کا استقبال ہو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، لیکن مسلمان کا ضمیر آج کہتا ہے تیرا رمضان گزرے بازار کے اندر، تیرا رمضان گزرے خرید و فروخت کے اندر، تیرا رمضان گزرے دنیا اور معیشت کمانے کے اندر۔ ہم نے یہاں اللہ کے احکام کو بھلا دیا، اپنے نفس کے غلام بن گئے۔ یہ شرک ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، کسی کا سنایا ہوا قول نہیں، اللہ کا قرآن ہے مسلمانوں کے لیے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں، بھلے ہی دنیا کے لیے ہم بڑے ہی نیک ہو، بڑے ہی اچھے ہو، ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہے، کیا گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ ذات ہے جو کہ بہترین جانتی ہے۔ دنیا کو دکھا کر کے مسلمان آج سمجھتا ہے میں بڑا متقی اور بڑا ایمان والا ہوں۔ اعمال تبھی قبول ہوں گے جب توحید کی دولت ہمارے پاس ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمتانی موجبتان، 2 چیزیں ہیں جو کہ واجب کر دینے والی ہے، واجب کر دینے والی، موجب کا تسنیہ موجبتان ہے، ایسی چیزیں جو کہ واجب اور لازم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے، شرک کی نحوست سے بچا لیا، اپنی توحید کو خالص رکھ لیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور جس کی توحید کے اندر شرک کی بگاڑ آ گئی، جس کی توحید کے اندر اس کا نفس اس کا رب بن گیا، جس کی توحید کے اندر اس نے خواہشات کو ترجیح دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص جس نے اپنی توحید کے اندر شرک کو ملا لیا، اللہ کا فرمان یہ ہے انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔
دنیا کے اندر جینے کا مقصد ہے اللہ کی جنت کو پالیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم نے جنت ہی حرام کر دی ہے. جن کے اندر توحید نہ ہو، توحید ہے بھی تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کن کن گناہوں کی نحوستیں بھری ہوئی ہیں، کن کن طریقوں سے شرک ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے. آج ہم کو فکر نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے آتا ہے دعوت میں جانا ہے. محمد الرسول اللہ کی حدیث کہتی ہے ما اسفل من الکعبین، اگر تمہارا ازار، تمہارا پاجامہ، تمہارا پینٹ ٹخنے سے نیچے لڑ رہا ہے، جو ٹخنے کے نیچے ہے تو وہ جہنم میں جلنے والا ہے. نبی نے کہا تھا، نبی کی بات اپنی جگہ ہے، ہمیں اپنے فیشن کے اندر کوئی بگاڑ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا فیشن بدلنا نہیں ہے، ہمیں ماڈل بن کر کے جانا ہے. میری ماں اور بہنیں، ہم نکلتی ہیں کالج کے لیے، پڑھنے کے لیے ہم جا رہی ہیں، حجاب ہونا تمہارے لیے لازم ہے. محمد الرسول اللہ کی شریعت یہ تھی کہ عورت جب نکلے تو مکمل حجاب اور پردے کے ساتھ نکلے. آج یہ پردہ، یہ برقع جو تھا جسموں کو چھپانے کا ذریعہ تھا، ہم نے جسم دکھانے کا ذریعہ اس کو بنا لیا ہے. اس طرح سے اگر شرک ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو، کہاں سے ہماری نجات ہو سکتی ہے اور کہاں سے ہم استقبال کرنے والے رمضان کے بن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا تھی؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے؟ آج ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ آئیڈیل تھے، یہ نمونہ تھے. آج ہم نے فلم اسٹاروں کو، فحش عورتوں کو اپنا نمونہ بنایا ہوا ہے. ایسوں کو ہم اپنا نمونہ اور ہیرو بنا کر کے چلیں گے، ہمارے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کی لخت جگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کیا کہتی ہے؟ جب میری موت آ جائے، اے علی، جب فاطمہ مر جائے، جب فاطمہ کو موت آ جائے، اس کے جنازے کو رات کے وقت اٹھانا. فاطمہ یہ نہیں چاہتی کہ جب اس کا جنازہ اٹھے اور اس کے کفن پر پڑنے والی نظر کسی غیر محرم کی ہو. یہ ایمان تھا. لیکن آج ہمارے اندر ایمان کیا ہے؟ کہا جاتا ہے ابھی بچی تھوڑی چھوٹی ہے، بڑی ہو گئی تو پردہ کر لے گی. جب تک بڑی ہوگی ایمان نکل جائے گا. یہ چھوٹی کہتے ہوئے ہم نے اس جملے کو اتنا آسان کر لیا. یہ کہنا ہمارے لیے کافی ہے جہنم کے راستے پر ہمیں جھونکنے کے لیے. ایمان اور توحید کی حفاظت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اللہ کی حدود کو ہم جانتے ہیں. رمضان آیا ہے، اس کے اندر اعمال کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں. نیت تو کر لی، روزہ تو رکھ لیے، نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. شرط چل رہی ہے، گزشتہ سال ہمارے فلانا دوست نے، ساتھی نے اتنے رکھے تھے، ہمیں اس سال رکھ کر دنیا کو بھی تو بتانا ہے کہ ہم بھی روزے دار ہیں. یہ مولوی بڑے بولتے ہیں ممبروں پر، ہمیں بتانا ہے ان کو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی روزے دار ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں. یہ کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائیو. جس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اپنے ایمان کے اندر اخلاص پیدا ہونا لازمی چیز ہے. اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا. ابو الفراز امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ ابو الفراز سے روایت کو لاتے ہیں، ایک شخص فنادا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول کو ندا لگا رہا ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے یہ بتائیے. دوسری روایت آتی ہے مل اسلام، اسلام کیا ہے بتائیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں الایمان، ایمان یہ ہے کہ الاخلاص، تیرے اندر اخلاص آ جائے. اخلاص ہی ایمان کا درجہ ہے. اخلاص ہمارے دلوں سے نکلے، رمضان کی عبادتیں کہاں قابل قبول ہو سکتی. رمضان کا مہینہ وہ اگر شہید شہادت پالے، ایک شخص رمضان پالے، رمضان کی عبادتیں اس کی شہادت پر غالب ہے. لیکن آج ہماری ان عبادتوں کے اندر اخلاص ہی نہ ہو تو ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ. اللہ کی حدود کو ہم جانتے ہیں، یہاں اللہ کی حد کو ہم کو نافذ کرنا ہے، یہاں گناہوں سے بچنا ہے، یہاں معصیات کو چھوڑنا ہے. وقت ہم کو ملا ہے قیام کا، قیام ہم کو کرنا ہے، کر بھی رہے ہیں. اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کتنا لمبا قیام ان کا ہوتا ہے، کتنے لمبے قیام اور رکوع ان کے ہوتے ہیں. کوئی تھے ساتھ میں، رکوع ہم نے لمبا کر لیا اور کسی کی غیر موجودگی میں ہمارے رکوع کی حالت یہ ہے بس کوؤں کی طرح چونچے مار کر اٹھ رہے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے نہیں غیروں کے لیے سجدہ کر دیا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ کی آیت آڑے آ رہی ہے ہمارے اعمال کے. کیوں ہمارے اعمال کے اندر یہ بگاڑ موجود ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمارا سجدہ ہوا، اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں. خلوت میں گئے، اللہ کی حدود کو ہم نے پامال کر دیا. اللہ کی حد کو ہم کو نافذ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی قوموں سے ایسی امتوں کو جانتا ہوں جو آئیں گی، ہم بھی ہوں گے. ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کے اندر بڑی عبادتیں کر لی، بڑے حج کر لیے، بڑے عمرے کر لیے، بڑے روزے رکھ لیے، بڑے متقی ہو گئے، بہت جی لیے، اب جنت ہماری کنفرم ہے، کسی بھی طرح جنت میں ہم کو جانا ہے، یہ سوچ کر کے ہم جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی امت سے ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے مانند اعمال لائیں گے.
تہامہ پہاڑ کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، بہت سے نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے اعمال کو کافور بنا کر کے اڑا دے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی صفوان رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم کو بھی بتائیے، ہم کو بھی اطلاع دیجیے، کہیں ایسا بھی نہ ہو جائے کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اور ہم کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو خلوت اختیار کریں گے تو اللہ کے حدود کو پامال کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے، لوگوں کے سامنے تو ہمارے رکوع قیام لمبے ہوئے، لیکن جب خلوت ہم نے اختیار کی ہمارے اعمال دلوں سے نکل گئے، نیت دل سے نکل گئی، اللہ کے لیے رکوع میرا ہو رہا ہے، بس جلدی جلدی کر لیے نماز سے ہم فارغ ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس وقت تک اجر کے مستحق ہم نہیں ہو سکتے۔ سارا مہینہ رمضان کے روزے رکھ لے، اجر ہم نہیں پا سکتے تب تک کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں سیام کیا، روزے رکھے، شرط کیا ہے؟ ایمان و احتسابا، ایمان ہونا لازمی ہے اور اجر و ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے لیے ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، اجر کی نیت ہمارے دلوں میں کہاں ہو؟ اخلاص ہی نہیں ہے تو اجر کی نیت کہاں سے ہم لائیں گے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان اول شرط ہے، اس کے بعد اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان، اسی طرح ایمان و احتسابا، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اگر ہمارے قیام ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، مولا رمضان کا مہینہ تو ہم کو پانے والا بنا دے، مولا رمضان کے اندر خوب عبادتیں کرنے والا، اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے والا، مولا اخلاص ہمارے دلوں میں آ گیا، عبادتیں ساری درست ہوگی، مولا تو اخلاص کا حامل ہم کو بنا دے۔ الہ العالمین رمضان تک سلامتی کے ساتھ ہم کو پہنچا، مولا رمضان میں سلامتی کے ساتھ ہم کو رکھ، مولا رمضان کا یہ مہینہ تیری رحمتیں تیری برکتیں لے کر کے آ رہا ہے، مولا تیری رحمتوں کو لوٹنے، مولا تیری برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق ہم کو دے، مولا رمضان ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق ہم کو دے، مولا ہمارے رمضان بازاروں کے اندر گزر جاتے ہیں، مولا تو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہمیں ایمان کے ساتھ رمضان گزارنے اور خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے، مولا اخلاص کے ساتھ عمل دے، کہیں مولا ایسا نہ ہو اعمال ریاکاری کی بنیاد پر ہو اور تیرے یہاں کوئی قابل قبول شرفیت نہ رکھتے ہو، مولا تو ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا، جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے ہماری زبان اس بات کی گواہی دے رہی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For more videos and updates, subscribe our YouTube channel and press the bell icon.